اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ حاضرین، بہرحال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس وقت میں، جیسا کہ ایام چل رہے ہیں، یہ مہینے انہدام جنت البقیع کے موضوعات پر، اور بہرحال جگہ جگہ پروگرام، جگہ جگہ ساری چیزیں نشر کی جا رہی ہیں آپ کے سامنے، کہ انشاءاللہ کچھ دیر زیادہ زحمت آپ کو نہیں دینا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ موضوع بہرحال بہت ہی وسیع موضوع ہے، کہ جس پہ اگر گفتگو کی جائے کافی وسیع موضوع ہے یہ، لیکن مختصراً ایک اشارتاً اس پہ انشاءاللہ ایک تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے گی آپ کی خدمت میں۔ جیسا کہ خود قرآن کی آیت بھی ہے، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال اتنے دن جو خدمت کی، لیکن اپنی خدمت کا نہ کوئی اجر مانگا، نہ کوئی صلہ مانگا، بے لوث آپ یہ خدمت کرتے رہے، اور دین اسلام کو آپ پہنچاتے رہے، دین حقہ کو آپ پہنچاتے رہے، ولو طرح طرح کی آپ پر مصیبتیں آتی رہیں، طرح طرح کی آپ پر پریشانیاں آتی رہیں، ہر طرح سے آپ کو اذیت و ایذا دی گئی، اس کے باوجود بھی آپ نے کسی جگہ پر بھی ذرہ برابر بھی اپنی پیشانی پر بل تک نہیں آنے دیا، بلکہ جیسا کہ واقعات ملتے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ اتنی اذیت کی حد یہ کہ آپ کے سر اقدس پر بہرحال غلاظتیں اور کوڑا اور کچرا، یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر ڈالی گئیں، لیکن مسکرا کر آپ گزر جاتے تھے۔ آپ کے راستے میں کانٹے تک بچھائے گئے، لیکن مسکرا کر آپ گزر جاتے تھے۔ کبھی بھی ذرہ برابر آپ نے ناراضگی کا احساس لوگوں کے سامنے نہ ہونے دیا۔ ملتا ہے کہ پیغمبر اعظم کی وفات کے بعد اہل بیت اطہار پر بہرحال اسی کے بعد سے مصیبتیں شروع ہو گئیں۔ مصیبتیں تھیں جناب رسول خدا کے زمانے سے بھی تھیں، لیکن وہ تھوڑا سا یا احتراماً کہہ لیا جائے جناب رسول خدا کے احترام میں، کہ پوشیدہ تھے لوگ، یعنی پوشیدہ تھے، کھل کے سامنے نہیں آتے تھے اس طرح سے جس طرح سے مثلا بعد از وفات جناب رسول خدا سب سامنے، یعنی وہ کینہ، وہ دشمنی جو تھی، جو نکلی ہے آپ کے بعد، لیکن پہلے ظاہراً مثلا اس طرح سے لوگ نہیں آتے تھے، لیکن وہ کینہ تھا، وہ بغض تھا، وہ دشمنی تھی، سب کچھ تھی، لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے، یعنی دل کے اندر اس کو چھپا کر رکھا گیا تھا، اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا تھا۔ ابھی بہرحال پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی تھی، کوئی ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، ابھی تازہ آپ کی آنکھ بند ہوئی تھی کہ وہ سارے کینے سامنے آنا شروع ہو گئے، اور سب سے بڑا مسئلہ وہ سامنے آپ کے جو بہرحال ثقیفہ کا آیا، کہ ادھر پیغمبر کے جنازے کو ادھر چھوڑ کر ادھر پوری بہرحال جو تیاریاں کی گئیں، وہ ایک الگ بحث، ایک الگ موضوع۔ بعد از وفات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے، یعنی بہرحال دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی کے گھر پر کوئی میت ہوتی ہے، کوئی مرتا ہے، تو ہے کہ لوگ محلے والے، رشتہ دار، اعزاء و اقارب، وہاں کے رہنے والے لوگ تسلیت کے لیے آتے ہیں، ایک دستور دنیا ہے، یہ خالی ہم مسلمانوں میں نہیں ہے، بلکہ ہر فرقے، ہر مذہب میں یہ چیز ہے، انسانیت کے ناطے ہر فرقے والے، ہر مذہب والے ایک دوسرے کو جاتے ہیں تھوڑا، کہ تاکہ ان کے گھر پر پہنچنے کے بعد جو غم ان کا ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے۔ لیکن یہاں شہزادی کونین انتظار کر رہی ہیں کہ بابا کی وفات کے بعد لوگ آئیں گے، تسلیت کے لیے آئیں گے، لوگ پرسے کے لیے آئیں گے۔ نہیں معلوم بہرحال وہ کیسے لوگ تھے، کیسے مسلمان تھے، کس طرح کے مسلمان تھے، کچھ نہیں معلوم، کہ شہزادی کونین کو تسلیت کے لیے کوئی آتا، بہرحال کہ شہزادی کو تھوڑا سا دل آپ کا جو ملول ہوا تھا،
कि आराम मिलता, लेकिन कोई ये मदीने वाले, इनकी औरतें आगे ना बढ़ीं। थे कोई ख़ास जो थोड़े बहुत थे बहरहाल जो आने वाले थे, लेकिन जो जिस तरह से दस्तूर दुनिया है कि अगर कोई बड़ा किसी जगह अगर मर जाता है या किसी का इंतकाल हो जाता है या कोई हादसा पेश आ जाता है, हर कोई वहाँ जाकर इकट्ठा हो जाता है, हर कोई वहाँ पहुँच जाता है। बल्कि अपने तो अपने, अगर गैर को भी पता चल जाए कि कोई ऐसा इस तरह से हादसा हुआ है या किसी के यहाँ मैयत हुई है, तो गैर भी वहाँ पहुँच जाया करते हैं। यहाँ तो बहरहाल बहुत नज़दीकी सहाबा थे रसूल के, अकाबिर मौजूद थे, यानी जो बहरहाल जो अपने आप मसल कही जाती है कि रसूल खुदा के साथ साथ दिन भर जो है लोटा भर भर के रखने वाले, पैगम्बर आज़म के साथ हर वक्त उठने और बैठने वाले, हर कदम पे आपके साथ रहने वाले। लेकिन ये कौन सा साथ था, ये आखिर ये कौन सा साथ था, ये कौन सी दोस्ती थी, या कोई शायदन बहरहाल दोस्ती के नाम पर कुछ और बहरहाल उनके जहन में रहा हो कि बहरहाल रसूल के साथ हैं, लेकिन हदफ कुछ और रहा होगा, कोई मकसद कुछ और रहा होगा, वल्लाहु आलम। बहरहाल लेकिन नतीजा सामने आया, ऐसी बात नहीं, नतीजा सामने आया, वो सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई। कहते घड़ा जब भरेगा तो छलकेगा, तो बहरहाल जो भरा वो छलका, बाद में वो सारी चीज़ें आपके सामने आई, तारीख़ आपके सामने है। बहरहाल उस तरफ मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल पुरसा भी अजब पुरसा था, पुरसा भी अजब पुरसा था कि शहज़ादी कौनैन के दरवाज़े पर लाकर लकड़ियों को जमा करना, यानी एक बहुत बड़ी बात है ये, यानी एक ज़बान से कह देना। बहरहाल कहते हैं कि जिसके घर मैयत होती है वही उसको बेहतर समझता है, जिसके घर मैयत होती है वही बेहतर समझता है। कि एक बेटी कि जिसका इतना शफ़ीक बाप हो, जिसके इतने चाहने वाले हों, जिसको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हो, जिसके कसीदे पढ़े जा रहे हों, आज वो दुनिया से गया है, और बजाय इसके कि लोग घर पे आएँ तसलियत के लिए, घर पर लाकर लकड़ियाँ भी, चंद रोज़, ज़्यादा रोज़ नहीं गुजरा था, लाकर लकड़ियाँ घर पर जमा की गई हैं। यानी अभी गम ताज़ा है, वो आंसू भी खुश्क ना हुए थे जो बाप के फ़िराक़ में निकल रहे थे, वो आंसू भी खुश्क ना हुए थे, अभी वो नमी आँखों की वैसे के वैसे ही बाकी थी। कह रहे लकड़ियाँ शहज़ादी कौनैन के दरवाज़े पर लाई गईं और लाकर लकड़ियाँ रखी गई। काश फ़कत लकड़ियाँ ही रखी गई होती, कि अल्लामा कुम्पानी ने भी नकल किया है बहरहाल, जिनकी कब्र इंशाअल्लाह मौला किस्मत करें आप लोग को कि नजफ़ अशरफ आप जाएं कि दाहिनी तरफ की जो मीनार है, कि जहाँ पर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खुमैनी, उन्हीं के बगल में मिली हुई कब्र है अल्लामा कुम्पानी की, कि आपने बड़े मरासी कहे हैं शहज़ादी कौनैन के लिए, बड़े मरासी कहे हैं, कि उन्हीं मरासी में एक जुमला एक आपका मिलता है, एक फ़िक्रा आपका मिलता है, उसमें कहते हुए नज़र आते हैं। कहते हैं कि अरब के दरवाज़ों में, यानी जिस वक्त बहरहाल ये लकड़ियाँ जमा की गई हैं, और लकड़ियाँ जमा करने के बाद आकाश कि कह दिया गया होता ज़हरा आप हट जाइए दरवाज़े के पीछे से। नकल करते हैं अल्लामा, कहते हैं कि अरब के दरवाज़ों में पीछे के हिस्से पे, जो अरब का दरवाज़े पीछे, कहते पीछे मोटी मोटी कीलें लगाई जाती थीं, जिस पर ये दरवाज़ा जाकर टिक जाया करता था, दरवाज़ा जिस पे जाकर टिक जाता था। कहते खून के आंसू रोए हैं अल्लामा। कहते हैं कि दरवाज़ा जला तो जला, दरवाज़ा जलाया गया, बहरहाल इसको भी झुठलाया जाता, कहते हैं कि असल दरवाज़ा ही नहीं था, बहरहाल वो एक अलग बहस। दरवाज़ा जलाया गया, दरवाज़ा जला, जलने के बाद तारीख़ ने लिखा है, यानी हमारी हर किसी की किताब में आप देखेंगे मिलेगा कि उस दरवाज़े को बाकायदा हौल दिया गया है, यानी उस पर धक्का दिया गया है, उसे तोड़ा गया है, और उसके बाद जब दरवाज़ा खुला है, कहते शहज़ादी कौनैन दरो दीवार के दरमियान में थी, दरो दीवार के दरमियान में शहज़ादी कौनैन, और कहते हैं वो कीलें जो उसके पीछे लगी हुई थी, कहते हैं शहज़ादी कौनैन की पसलियाँ उससे आपकी ज़ख्मी हो गई, बल्कि एक रवायत के मुताबिक यह है कि आपकी पसलियाँ टूट गई थीं, खुर्द हो गई थीं। आम जगहों पे इंसान के अगर कहीं पर ज़ख्म हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसका इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता, लेकिन ये पसलियाँ जो हैं एक अजीब चीज़ हैं, क्योंकि इसके रीह से भी इसका ताल्लुक़ है, नफस से भी इसका ताल्लुक़ है। कहते शहज़ादी कौनैन जिस वक्त सांस लिया करती थी, शहज़ादी कराहा करती थी, और हर सांस पे यही आवाज़ होती है, मेरे बाबा, ए मेरे बाबा, ए मेरे बाबा। बहरहाल वो पूरी मुसीबतें
اور وہ پوری وصیتیں شہزادی کونین کی، ملتا ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد بہرحال جیسا کہ آپ نے جو وصیتیں کی تھیں ان وصیتوں کے مطابق شہزادی کونین کو بقیع کے اندر آپ کو دفن کیا گیا، کہ بہرحال جو اسی مناسبت سے بھی یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں جنت البقیع کی مناسبت سے، کہ شہزادی کونین کو بقیع کے اندر دفن کیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد کہ وہاں پر ملتا ہے کہ بہرحال مسلمانوں نے پہنچنے کے بعد جس جگہ پر امیر المومنین شہزادی کی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو جسارت کرتے ہیں مسلمان، اور کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شہزادی کی قبر کو کھودا جائے اور دوبارہ اس کو تشیع کریں گے ہم لوگ۔ کہتے تاریخ لکھتی ہے کہ امیر المومنین کو کسی جگہ پر غصہ نہیں آیا ہے، لیکن ایک ایسا موقع تھا، کہتے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جگہ پر تھوڑا سا، کہتے ہیں بہرحال ناموس کا مسئلہ تھا، کہتے اب تک جو ہوا سو ہوا، کس میں مجال ہے، کس میں دم ہے کہ جو آئے اس جگہ پر اور آنے کے بعد یہ جسارت کرے کہ جو تم لوگ چاہ رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا چہرہ متغیر ہو چکا تھا، آقا کا چہرہ متغیر ہو چکا تھا، بہرحال کسی کی جسارت نہ ہوئی، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھتا اور شہزادی کونین کی بہرحال قبر کو بہرحال کھودا جاتا، لیکن وہ کینہ بچا رہ گیا، قبر کھودنے کا کینہ وہ بچا رہ گیا۔ قبر بن چکی تھی، قبر مخفی کی جا چکی تھی، قبر چھپی ہوئی تھی، کیونکہ وصیت کے مطابق چند قبریں بنائی گئی تھی اس جگہ کے اوپر۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور دھیرے دھیرے بہرحال یہ دور بھی جو چل رہا ہے یہ دور بھی آیا، اور وہی کینہ، وہی بغض، جو سازشیں تھیں یہودیوں کی کہ ان کے دھوکہ کھائے یہ مسلمان جو بے اسم مسلمان تھے، نام کے جو مسلمان تھے، کہ ان کے بہکائے میں آئے، اور بہکائے میں آنے کے بعد جنت البقیع جو آپ کے سامنے بہرحال اس وقت ہے، خدا قسمت کرے پروردگار انشاءاللہ اہل بیت کی آپ سب کو، ہم سب کو، تمام ناظرین کو اس جگہ پر بہرحال پروردگار جانا نصیب کرے، کہ اس سے پہلے بھی جنت البقیع کے آپ لوگوں نے پہلے جو فوٹو وغیرہ دیکھے ہوں گے، جنت البقیع کا نقشہ جو اس وقت ہے وہ اس وقت نہیں تھا، جنت البقیع پہ باقاعدہ گنبد و بارگاہ بنی ہوئی تھی، جو پرانے فوٹو آپ اٹھا کر دیکھیں موجود ہیں سب، کہ باقاعدہ اس جگہ پر گنبد و بارگاہ بنی ہوئی تھی، لیکن وہی میں نے کہا کہ یہ عرض کیا کہ وہی کینہ، وہی حسد، وہی دشمنی جو پرانی چلی آ رہی تھی، جو دل کے اندر رکھی تھی کہ شہزادی کی قبر کو کھودنا، خراب کرنا، بہرحال اس بھڑاس کو اپنی جو ہے کسی نہ کسی طرح نکالا گیا، کہ بہرحال اس میں قرآن کی آیتیں بھی پیش کی جاتی ہیں، بہرحال اگر ادھر جایا جائے تو موضوع بڑا طویل ہو جائے گا، کہ اس میں بہرحال لیکن خود آیت قرآنی بھی موجود ہے کہ شاعر اللہ کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ اس کو تخریب کرنا، نہ کہ اس کو خراب کرنا، نہ کہ اس کو توڑنا، بلکہ یہاں تک ہے کہ پیغمبر سے حدیث بھی موجود ہے کہ قبروں کو دو، بہرحال جس کو سنی کتابوں میں بھی ہمارے برادران ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ حدیث بھی موجود ہے کہ عکس یعنی فوٹو اگر تمہیں یہ ملے تو اس کو ختم کر دو، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کی نشانی کو مٹا دیا جائے، قبر اس کو جو ہے مساوی کر دیا جائے، لیکن یہی تھوڑا سا ذرا سا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ مساوی سے مراد وہ لوگوں نے یہاں پہ یہ لیا ہے کہ مسمار کر دیا، نہیں، مسمار اور ہوتا ہے، مساوی اور ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ کو دیکھا ہوگا آپ نے، اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، قبر منع کیا گیا ہے قبر کو کہ اونٹ کے کوہان کے مانند نہ بنائی جائے، وہ تقریباً لگ بھگ سی کے مانند لے لیجئے، تھوڑا سا اس کو گہرا پن کم کر دیجئے تو یہ گولائی ہوتی ہے اس میں، یہ چیز بہرحال یہ منع کیا گیا ہے کہ اس طرح سے قبر کو جو بنایا جائے کہ کوہان اونٹ کی طرح نہ ہو، یعنی دونوں طرف سے اس میں ڈھلاؤ، بلکہ مسطح یعنی چار گوشے، اور متوسط یعنی زمین سے بلند ہونا، کیونکہ یہ بھی شاعر اللہ
یعنی اگر جو ہستیاں ہیں دنیا میں ہر مذہب میں جو ہستیاں گزری ہیں، لوگوں نے ان کی کوئی نہ کوئی نشانی کو باقی رکھا، لیکن یہ ہمارے ہاں بہرحال پتہ نہیں کون سے لوگ کیسے لوگ تھے بہرحال کہ جو نشانیاں باقی رکھنا چاہیے تھیں ان کو مٹا دیا گیا ہے۔ یہ نشانیاں بہرحال بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے علم ہوتی ہے، یعنی نشانی ہوتی ہے کہ اس سے آگے چل کر آدمی اور بھی نصیحتیں اور بھی چیزیں ان سے لے سکتا ہے، اخذ کر سکتا ہے۔ جیسے علماء کی قبریں ہیں، مجتہدین کی قبریں ہیں، امام زادگان کی قبریں ہیں، معصومین کی قبریں ہیں، کہ جب انسان ان کے پاس پہنچے گا، جب انسان ان کے پاس جائے گا تو بہرحال کچھ نہ کچھ اس کی تو معرفت بڑھے گی، پتہ کرے گا۔ غیر مذہب کا بھی اگر گیا تو ایک کوئی چیز اگر وہاں پر ہے، کوئی بلندی ہے، کوئی چیز ہے، کسی قبر ہے، تو کم سے کم پوچھے گا یہ کون؟ تو بتائیے فلاں صاحب۔ کہا یہ فلاں صاحب کون تھے؟ تو کہا یہ فلاں جگہ سے آئے تھے۔ فلاں جگہ کا کیسے ہوتے وہ کسی نہ کسی نتیجے تک انسان پہنچے گا۔ ایک عام چیز کے لیے جو ہے اتنی تاکید کی گئی ہے کہ ایک عام بہرحال کہ عام انسان بھی اگر جو ہمارے معاشرے کے اندر جس کی شناخت ہے، جس سے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں یا جس سے لوگ نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، کہ اس کو اس چیز کو باقی کیا جائے، اس کو باقی رکھا جائے۔ تو بہرحال یہاں پر تو ائمہ معصومین ان کے درجے تو کہیں بالا ہیں، بہت بالا ہیں، کہ انتہا کی گئی کہ ان قبور کی نشانیوں کو بھی بہرحال ابھی اس وقت آپ اگر عمرہ پر گئے ہوں گے یا آپ نے جو تصاویریں دیکھی ہوں گی کہ یہ بہرحال یہ قبریں تخریب کرنے کے بعد اب تو یہاں پر یہ کر دیا گیا ہے کہ قبروں کے نزدیک بھی جانے نہیں دیا جا رہا ہے، کہ بیچ میں راستوں کو جو ہے روک دیا گیا ہے، وہاں پر بندشیں کر دی گئی ہیں کہ اس طرف بھی نہ جایا جائے۔ بہرحال دعا کرتے ہیں کہ چند دقیقہ، یہ چند ثانیہ، چند منٹ آپ کی خدمت میں بہرحال دعا کرتے ہیں پروردگار سے۔ دعا ہمیشہ معصومین کی بارگاہ میں کہیں بھی رہا ہوں، دعا یہی ہے پروردگار پالنے والے موت سے پہلے بقی پر بھی تو سایہ دیکھنا نصیب کر دے۔ واقعاً کلیجہ پھٹتا ہے، کبھی مدینے جائیے آپ، کلیجہ پھٹتا ہے کہ سامنے ادھر روضہ رسول اور اسی کے سامنے جنت البقیع میں جائیے تو دیکھیے وہاں واقعاً قبریں اداس ہیں۔ آئیں ایک چند بول بہرحال مصائب کے شہزادی کو پرسہ دے لیا جائے، اور اس کے بعد التماس دعا نقل کرتے ہیں کہ ایک مدینے کا رہنے والا شخص مشہد المقدس میں زیارت کے لیے آتا ہے، آقا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں مولا کے حرم میں پہنچتا ہے، اور حرم میں پہنچنے کے بعد ہر طرف کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی صحنوں میں جاتا ہے، کبھی باہر نکل کے آتا ہے، اور ایک مرتبہ بہت گھبرایا سا ایک خادم کو پکڑ کر اس کے سینے سے لگ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ خادم بھی گھبرا گیا، کہتا بات کیا ہے؟ کہتا میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، مدینے کا رہنے والا ہوں، میں پہلی مرتبہ امام رضا غریب الغربا کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اور یہاں آ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اگر غریب دیکھنا ہے تمہیں تو بقیع میں آ کر دیکھو، غریب بقیع کے اندر ہیں، یہ تو میرے مولا امیر الامراء ہیں۔ آئے سلام کر شہزادی کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو، کہتے نقل کرتے ہیں کہ وہ بقیع کی جہاں پر گنبد و سایہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہ دن آ گیا جہاں پر دن کی دھوپ اور رات کی اوس ہے، شہزادی کے کنارے قبر کے آپ کے اور بھی فرزند موجود ہیں۔ کہتے ہیں یہ شخص جو کہ مدینے کا رہنے والا تھا،
जिस वक्त आका रजा की ज़ियारत को आता है, कहते तड़प जाता है चीखे मार मार के, गिरिया शुरू करता है। कहता हाय मैं कुर्बान जाऊं मौला रजा, आपको गरीबल गुरबा कहा जाता है। ए मेरे मौला, अरे जरा बकी में आ जाए आका, गरीब तो आपकी जद्दा ज़हरा है कि जिनकी कब्र पे साया तक मौजूद नहीं, जिनकी कब्र पे एक शमा जलाने वाला भी मौजूद नहीं। आए अपने जमाने के इमाम को तस्लियत अर्ज करें, नहीं मालूम फर्जंद ज़हरा अपने जद हुसैन की कब्र पे बैठे गिरिया कर रहे, या अपनी दादी ज़हरा की कब्र पर जन्नतुल बकी में गिरिया कर रहे। महदी दौरा खून के आंसू हर जगह पर बहा रहे। परवरदिगार पालने वाले मेरे माबूद, तुझे वास्ता देते हैं शहजादी कौनैन का, तुझे वास्ता देते हैं ज़हरा मरज़िया का। ए परवरदिगार, तुझे ज़हरा के शिकस्ता पहलू का वास्ता। परवरदिगार पालने वाले हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। खुदाया परवरदिगार पालने वाले हमारे ज़माने के इमाम को भेज दे। परवरदिगार बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ कहा, तुझे शब रोज़ का वास्ता, तुझे आइम्मे बकी का वास्ता देते हैं। परवरदिगार जिन जिन के दिलों में हाजत है, इन मकामात पे ज़ियारत की उन सबको जाना नसीब कर दे। खुदाया परवरदिगार पालने वाले हम में जो मरीज़ और बीमार अलील बेहक अहले बैत बेहक के चार दमासमीन, उन सबको हम सबको सेहत आजिला इनायत कर दे। खुदाया जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी से लगा दे माबूद, जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद कर दे। पालने वाले तुझसे फिर इल्तिजा करते हैं माबूद, मौत से पहले जन्नतुल बकी पे हम सबको साया देखना नसीब कर दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।